قال اللہ تعالی فی کتابی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَىٰ أَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ متفق علیہ۔ ہر طرح کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے دنیا میں حقوق سب لوگوں کے درمیان میں بتائے۔ کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کو پڑوسیوں کے حقوق بتائے۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور ہمارے سماج میں پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے، کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 10 طرح کے حقوق بتائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ تذکرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے آگے فرمایا تمہارا رشتہ دار جو پڑوسی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تمہارا جو ہے پڑوسی کبھی اجنبی بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ کبھی کبھی ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو 1-2 منٹ کے لیے بازو میں کوئی آدمی آ کر کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی اسلام نے تعلیم دی۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کتاب التوحید نامی ایک کتاب ہے جس کے مؤلف ہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس آیت کے تحت ایک بات یہ بتائی کہ دنیا میں حقوق 10 طرح کے ہوتے ہیں، ان حقوق میں پڑوسیوں کا ایک حق بھی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کو بیان کیا تو سب سے پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ توحید ہماری پرفیکٹ ہے، ہماری توحید میں کوئی خلل نہیں ہے، ہم اپنی توحید کی حفاظت تو کرتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ مگر بندوں کے حقوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دم تساہل اور غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بجا لانا، شرک سے اجتناب کرنا، یہ جہاں بندے پر ضروری ہے، وہیں بندے پر یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہم اچھے انداز سے پیش آئیں۔ جیسے میں نے کہا رشتہ دار پڑوسی ایک ہوتا ہے، ایک اجنبی پڑوسی ہوتا ہے۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیوی ہے وہ بھی ہمارے جو ہے وہ پڑوسی کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کے ساتھ بار بار رہتی ہے۔ معزز حاضرین، اب آگے آئیے میں آپ کے سامنے ان حدیثوں کو پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی۔ تقریباً میں نے جب حدیثوں کو کھنگالنا شروع کیا تو 40 سے لے کر 50 حدیثیں ماشاءاللہ یہ پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں شریعت نے ہم کو جو ہے رہنمائی کی، اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے شریعت نے ابھارا کہ پڑوسیوں کے حق کو ادا کیا جائے، یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا وہ بتایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بھی سنائی کہ جو لوگ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے دنیا اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وقت وردت الاحادیث بالوصایا بالجار، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث بخاری مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، آپ نے کہا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پڑوسی کی عزت، پڑوسی کا احترام اور اس کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔
آپ ایک بات حدیث میں غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا ذکر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا۔ ارکان ایمان میں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ علماء نے ماشاءاللہ اس کی وجہ بھی بتائی۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والا یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پڑوسیوں کے حقوق ہی نہیں، دنیا میں تمام حقوق کی ادائیگی کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر ہم دنیا میں حقوق کو ادا نہ کریں گے تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑے گا۔ تو اللہ پر ایمان یہ حقوق کی ادائیگی کی طرف ابھارتا ہے۔ آخرت پر ایمان کا تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچو، اگر تم نے دنیا میں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا بلکہ ان کو تکلیف دے تو کیا انجام ہوگا؟ ذرا سوچئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ یہ اسلام کی تعلیم دیکھو، یہ اسلام کی خوبی دیکھو۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ جبریل علیہ السلام بار بار میرے پاس آتے، کیوں آتے؟ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرنے کے لیے آتے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے جبریل علیہ السلام میرے پاس اتنے مرتبہ آتے میں تو یہ سمجھنے لگا کہ میرا پڑوسی میرے مال کا حقدار بن جائے گا۔ اتنی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تیسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ماشاءاللہ اچھے انداز سے پیش آئے۔ اگر آپ پڑوسیوں کے حقوق پر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اسلاف کی ماشاءاللہ کوششیں دیکھو۔ جب میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو سب سے جو اچھی کتاب مجھے اس پر لگی علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی، قرآن کی آیتوں سے بخاری سے لے کر مسلم سے لے کر پورے ذخیرے حدیث کو کھنگال ڈالا اور 600 صفحات پر کتاب لکھ کر ماشاءاللہ امت پر احسان فرمایا۔ اب چونکہ یہ کتاب عربی میں ہے، آپ سوال کریں گے حقوق پر سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ پڑوسی ملک کے مایہ ناز عالم دین، سلفی عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے حقوق و فرائض۔ یہ کتاب اتنی اچھی ہے، میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں حقوق سے متعلق اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی۔ لہٰذا میں نے جب کھنگالنا شروع کیا تو ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، علامہ البانی کے ایک شاگرد ہیں علی بن الحسن الحلبی رحمہ اللہ، کویت میں ان کا انتقال ہوا، تقریباً 100 صفحات پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا حقوق الجار فی صحیح السنت والآثار۔ اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ میں نے ایسی حدیثیں دیکھیں، وہ حدیثوں پر جو ہے میری پہلی نظر پڑی۔ لہٰذا اس کتاب کے شروع میں علی حسن حلبی رحمہ اللہ نے بتایا ہے اللہ تعالی تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہاں کہاں پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا، حدیثیں کتنی ہیں، اسلاف اپنے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ماشاءاللہ کیسے سلوک کرتے تھے۔ معزز حاضرین، آپ سوچتے ہوں گے حج کا موقع ہے، کعبۃ اللہ کے بارے میں، مکہ مدینہ کے بارے میں ماشاءاللہ لوگوں کو بتایا جائے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تقریر کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ سعودی عرب کے مشہور عالم دین خالد الصف حفظہ اللہ کہتے ہیں اسلام تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کے سامنے بیان کیا، مگر ہر ایک موضوع کے بارے میں لوگوں کے درمیان میں آگہی اور جو ہے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ حدیثیں ہم پڑھ لیے مگر ان حدیثوں پر آج عمل نہیں ہو رہا ہے۔ معزز حاضرین، سوال یہ ہے کہ پڑوسی کون ہوتا ہے، کتنا دور تک ہے؟ لہٰذا اس بارے میں سب سے اہم بات تو یہ ہے اس بارے میں کوئی حد نہیں رکھی گئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے گھر سے 40 گھر تک یہ پڑوسی ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے لے کر 70 دروازے تک پڑوسی ہیں۔ اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا تمہارے گھر کے ادھر ادھر 40 گھر جو ہوتے ہیں نا، یہ پڑوسی میں مکمل طور پر آتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کیا کیا شکلیں ہیں، علماء نے ماشاءاللہ اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی، اللہ نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ بات بھی ہے لوگ گھر دیکھنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا
اطلب الجار قبل الدار، جہاں کہیں آپ گھر لینے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوکیلٹی کیسی ہے، آس پاس میں کون لوگ رہتے ہیں۔ اگر پڑوسی اچھا ملا تو آپ کی یہ گھر جنت بن جاتا ہے، اگر آپ کو پڑوسی غلط ملا اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی زندگی نعوذ باللہ جو ہے کیا ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے۔ لہٰذا پڑوسی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی شکل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی سب سے پہلی شکل یہ ہے ہم اچھے انداز سے بات کریں۔ عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے پڑوسی رہتا ہے، ہم جانتے بھی نہیں وہ کون ہے کیا ہے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں خود غرضی ایسی ہے، آدمی گھر میں داخل ہوا، گھر بند کر لیا، اپنے گھر میں بولتے شیخ اپنا دیکھ اتنا کافی ہو جاتا ہے۔ سامنے گھر میں میت ہو گئی تو بھی لوگ نہیں جاتے، سامنے گھر میں خوشی ہو تو پہلے وہ نکاح میں ولی میں دعوت نہیں دے تو ہمیں لمبے شکایتیں کرنے آتا، مگر جو ہے غم کا موقع ہوتا ہے تو اپنے جو ہے پڑوسی کے جنازے کو کندھا دینا بھی نہیں آتا۔ اسی لیے زاہد اعظمی رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہا گرنے والوں کو اٹھاتا یا نہ اٹھاتا نہیں زاہد، مرنے والے کا جنازہ تو اٹھا دیتے ہیں۔ لہٰذا اچھے انداز سے بات کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، اپنے پڑوسی کو سلام کرنے سے کیا گھٹ جائے گا، ہم سلام کریں۔ آپ نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ نے کہا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اپنے بھائی سے مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اپنے مال پر بہت غرہ ہے، کچھ لوگوں کو اپنے عہدے اور جو ہے منصب کا غرہ ہے، بعض لوگوں کو خاندانوں کا غرہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم ان کی خوشی میں اضافہ کریں، ملے خیریت کیا ہوئی خوشی کی بات، آدمی اگر علیک سلیک کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا میں افضل عمل کیا ہے، آپ نے کہا اذ قال السرور علی قلب مسلم، آپ نے کہا کسی مسلمان کو خوش کرنا یہ بھی بہت اچھا ہے۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں اگر کوئی آدمی ہمیشہ خوش رہا تو بھی دیکھنے نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے ہیں، ایک دن کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں، انشاءاللہ آج رسول اللہ کو ضرور ہنساؤں گا میں۔ ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ معزز حاضرین، غم میں اس کا ساتھ دینا، خوشی میں ساتھ دینا یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق میں دوسرا حق یہ آتا ہے اگر آپ اس کو نفع نہیں پہنچاتے تو اس کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے۔ احادیث میں دیکھو یہ بتایا گیا اگر ہم کمال درجے کے مومن بننا چاہتے ہیں، الفاظ کو غور سے سنیے، اگر ہم کمال درجے کے مومن بننا چاہتے ہیں اپنے وجود سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو۔ یہ حدیث دیکھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، آپ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تین مرتبہ قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے، آپ یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، کون بدبخت ہے وہ ہمارے معاشرے کا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کمال درجے کا مومن نہیں ہوتا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ہم چوری کرتے ڈرتے ہیں، زنا کرتے ڈرتے ہیں، ہمارا ایمان چلے جاتا ہے۔ جو بھی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہاں کمال ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین، تیسرا پڑوسیوں کے حقوق میں ایک حق یہ آتا ہے، کیا ہے؟ ہم بھی صبر سے رہنا اور اپنے پڑوس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو بھی برداشت کرنا۔ آج کل دیکھتے ہیں لڑکوں لڑکیوں کا معاملہ خلا کے کیسز بھی زیادہ ہو رہے ہیں، طلاق کے کیسز بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں میں قوت برداشت نہیں ہے۔ آج زمانے میں اکثر لوگ شارٹ ٹیمپر ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنانا، لہٰذا پڑوسیوں کی طرف تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باہل بورتے ہوئے پھرتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مستدرک ابو داؤد میں، مستدرک حاکم میں، اللہ کی نبی سے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ 3 مرتبہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کیا؟ شکایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو کہا اصبر اصبر اصبر،
کیا ہے؟ پڑوسیوں کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرو۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ وہ صحابی چوتھے مرتبہ آئے، کہا یا رسول اللہ پڑوسی کو تکلیف زیادہ ہوگی، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اطرح متاعک فی الطریق، ایسا کرو وہ گھر کا سامان لا کے روڈ پہ ڈال ڈالو۔ وہ لا کے روڈ پہ ڈال دیے۔ لوگ آنے جانے والے پوچھتے کیا تمہارے گھر کا سامان باہر پڑا ہوا ہے؟ اس وقت وہ آدمی کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے کہنے لگا اصل میں میرا پڑوسی اتنا برا ہے کہ تکلیف دیتا ہے۔ سارے لوگ وہ پڑوسی کو جو ہے لعن طعن کرنے لگے۔ اس کے بعد پڑوسی کو احساس ہوا کیا میرا پڑوسی گھر کا سامان لے کر جو ہے باہر لا کر دھرنا دے رہا ہے۔ آ کر پوچھا کیا بات ہے کہ آپ نے اپنا سامان گھر کے باہر لا کر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے سارا قضیہ سنایا، میں نے رسول اللہ سے 3 مرتبہ تمہارے بارے میں شکایت کی، اللہ کی نبی نے فرمایا صبر کرو، جب تمہاری تکلیف زیادہ ہو گئی تو نبی نے کہا سامان لا کے جو ہے گلی میں ڈال کر جو ہے دھرنا دو۔ وہ گھر کا وہ پڑوسی کہنے لگا دیکھو اپنا سامان لے جا کے اپنے گھر میں رکھ لو، انشاءاللہ میں اس کے بعد تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ معزز حاضرین، پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں پڑوسیوں کے خیال کرنے کی جو بات ہے ماں باپ میں ہو تو بچوں کے اندر آتی ہے۔ آج کل تو ایسا ہے اگر بچے کچھ اپنے پڑوسیوں کو دینے کے لیے دینے جاتے ہیں تو ماں باپ روکتے ہیں، اگر ماں باپ دیکھتے تو بچے روکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دیکھو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان خلیلی اوصانی، کہا میرے دوست نے مجھے وصیت کی وَإِذَا طَبِخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِّن جِيرَانِكَ، کہا جب تم سالن پکاؤ تو اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھو۔ اتنا دیکھو پڑوسیوں کے خیال کرنے کے بارے میں ماشاءاللہ اسلام کتنی بہترین تاکید کرتا ہے۔ اگر تمہارا سالن گاڑھا ہے اپنے پڑوسی کو دینا بھی ہے تو کیا کرو، اس میں تھوڑا پانی ملا کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ماشاءاللہ اچھے سلوک کرو۔ معزز حاضرین، پڑوسیوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے معمولی باتوں پر ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ بعض گھروں میں ہم دیکھتے ہیں اوپر سے پانی گرا تو بازو والے کیا کرتے ہمارے سے ڈائریکٹ نہیں بولتے، وہ بچوں کو بول کر بھیجتے اوپر سے پانی گر رہا ہے، حالانکہ اے سی کا پانی معمولی ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے اوپر جا کے پانی ڈالتے ہیں تو چند خطرے پانی گرتے ہیں تو کیا ہے بول کر بھیجتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہم دیکھتے ہیں معمولی بات پر لوگ شکایت کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا ذرا پڑوسی طاقتور ہے، بازو کا پڑوسی ذرا کیا ہے مطلب ذرا نرم ہے تو کیا کرتا وہ طاقتور پڑوسی جو ہے غریب پڑوسی کو دباتا۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، مثال طور پر کیا ہوتا ہے نئے گھر والے آتے ہیں ان کو ذرا میخ مارنا ہوتا ہے، کیل ٹھونکنا ہوتا ہے، ذرا ٹھونکنا شروع کرے فوراً آگے میخ مارنا کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم اپنے پڑوسی کو دیوار میں میخ مارنے سے کیل ٹھونکنے سے روک نہیں سکتے۔ اچھی بات ہے، دن میں بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اوپر رہتے ہیں، ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں، دن رات مشین چلاتے ہیں، نیچے والے سو نہیں پاتے، لہٰذا اوپر والوں کو بھی اپنے پڑوسی خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو مشین چلانا ہے تو رات 8 بجے تک، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں رات میں 10 بجے کو ٹھوکتے رہتے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ کیل ٹھونکتے ہیں میخ مارتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس طریقے سے دیکھو اسلام بتاتا ہے سعادت مندی اور خوشگوار زندگی ماشاءاللہ اچھے پڑوسی میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، کہا 4 باتیں انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں، وہ کیا ہیں سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو نیک بیوی، دوسرا یہ ہے کشادہ گھر، تیسرا ہے نیک پڑوسی، چوتھا ہے عمدہ سواری۔ اگر یہ دنیا میں کسی کو مل گیا اسے خوشگوار زندگی مل جاتی ہے۔ ہمارے پاس خوشگوار زندگی کا مطلب ہم یہ سمجھے اچھے اپارٹمنٹ میں رہنا، اٹیچ باتھ روم ہونا، ڈبل ڈور کا فریج ہونا، اور اسی طریقے سے وسائل زندگی پورا ہونا ٹھیک ہے، مگر وسائل زندگی میں غلو کرنا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا اگر 4 چیزیں آتی ہیں تو انسان کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے۔ ایک تو برا پڑوسی، کتنے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے صرف پڑوسیوں کے تکلیف دینے کی وجہ سے گھر بدل لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے بری عورت، ہم میں سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کو اللہ نے نیک بیوی دی،
اس جنت میں جانے سے پہلے ماشاءاللہ اس کی دنیا اچھی بن جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مال رکھ کر، حسب و نسب رکھ کر، اچھی جو ہے تجارت رکھ کر، بیوی اچھی نہیں ملی، نعوذ باللہ پریشان رہتے ہیں۔ لہٰذا برا پڑوسی، بری بیوی اور تنگ گھر، اور اسی طریقے سے جو بری سواری ہوتی ہے، یہ انسان کے بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا وَأَحْسِن مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، آپ نے فرمایا اگر تم دنیا میں مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، پڑوسی کی عزت کرو۔ اور ایک بات بھی سن لیجئے، پڑوسی کی عزت اور پڑوسی کی ستر پوشی بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے گھر کی باتیں باہر بتاتے ہیں، اپنے پڑوسی کی عزت سے کھیلتے نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک۔ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے بچے کو قتل کرنا۔ یہ دیکھیے ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا گناہ یہ ہے اپنے پڑوس کی بیوی سے تم نعوذ باللہ زنا کرو۔ ایسی چیزیں آج نظر آتی ہیں، وہ مرد باہر رہتا ہے، کہیں رہتا ہے، پڑوسی کی بیوی سے نعوذ باللہ ناجائز تعلقات رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ پڑوسی کو اپنے پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے گھر والے رہتے ہیں، ان کی بیوی کہیں چلی جاتی ہے، گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ ایک روٹی دے دیے، سالن دے دیے، کچھ نہیں ہے، آدمی سامنے والوں کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو کہا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، آپ نے کہا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں سامنے والا روزہ رکھا نہیں رکھا، پڑوسی کیا ہے، تکلیف ہے، خرچ کی ضرورت ہے، کچھ بھی لوگ نہیں دیکھتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہو۔ اور ایک خواتین بھی ان سے بات کہنا چاہوں گا، یہ پڑوسیوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، مرد لڑ لیتے کم مگر عورتیں زیادہ لڑتی ہیں۔ اسی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرشن شاۃ، آپ نے کہا اے مسلمان عورتوں، کوئی بھی عورت اپنے پڑوسن کو کم تر نہ سمجھے، سامنے والے اگر بکری کا کھر بھی دے تو اس کے معاملے نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا کھانا پکانے کا انداز بڑا اونچا ہوتا ہے، رائل فیملی کے ہوتے ہیں، اگر سامنے والے ایک کھجور رکھ کے دیے، ایک زمزم کا لیے، چھی لے جا چھو، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ لہٰذا معمولی سا تحفہ بھی اگر پڑوس والے دے الحمدللہ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ساتھ میں جو پڑوسن ہوتی ہے اس کی خیریت دریافت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ماشاءاللہ کیسے اپنے پڑوس کے حقوق کے جاننے کے بارے میں حس رکھتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوس ہیں، میں اپنے پڑوس میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں، دور بھیجوں، قریب بھیجوں؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے گھر کے دروازے سے جس کا گھر کا دروازہ تمہارے سے قریب ہے اس کو تم ہدیہ بھیجو۔ اور ایک بات بھی ہے، پڑوسی اچھا بھی ہوتا برا بھی ہوتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے جو ہے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی۔ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے پڑوسی آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جانے کا ایک راستہ ہے، انہوں بھی لائٹ لگائے انہوں بھی لائٹ لگائے، اب وہ کیا ہوتا ہے باہر جو لائٹ سے لگ رہا ہے ایک طرف لائٹ کی بل آتی ہے، ادھر لائٹ کی بل آتی ہے۔ اب ایک آدمی کا لائٹ خراب ہو گیا تو سامنے والا بولتا الیکٹریشین ملتا ہے جاؤ تمہیں لائٹ برابر کر لو۔ ارے وہ مہینہ بھر لائٹ جلائے تو 20 روپے کی بل آتی، وہ اتنا انسان ناکارہ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے۔ مثال کے طور پر سیڑھیاں جھاڑنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں دیکھ کر لوگ جو ہے نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں، بچوں پر تانا زنی کرتے رہتے ہیں، دروازہ زور سے موچتے ہیں، آنے جانے والوں پر نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوس آپس میں اگر دنیا میں لڑ لیے، اگر انہوں نے آپس میں صلح نہیں کیا، قیامت کے دن نعوذ باللہ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے۔
بعض لوگ دیکھتے ہیں وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ماؤس کھاتے رہتے ہونا، بلکہ اس کے اوپر پھینکتے، کہاں سیڑھیوں پر پھینکتے، آنا جانے والا پھسل کے گر گیا تو ہنسنا شروع کرتے، نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایمان کی نفی ہو جاتی۔ یہ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا، خواتین غور سے سنیں، ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، اس کے پاس نماز بھی ہے، اس کے پاس صدقہ بھی ہے، اس کے پاس روزہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ اتنا تذکرہ ہوتے ہی لسان نبوت نے کہا، یعنی نبی نے کہا اس کے زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، اتنے نیکیاں رکھنے کے باوجود اپنے زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے تو جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا اس کے پاس نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، نیکیاں کچھ نہیں ہے، مگر اس کی خوبی یہ ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا اس کے زندگی میں خیر ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گی۔ لہذا جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھ لیتے ہیں، باہر جا کر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ذرا انہیں سوچنا چاہیے کہیں میری پہلی صف کی نماز غارت نہ ہو جائے۔ انسان کی عبادتوں پر پانی اس وقت پھرتا ہے جب وہ اپنے زبان سے، اپنے وجود سے اپنے پڑوسیوں کو نعوذ باللہ تکلیف دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، پڑوسیوں کی تکلیف پر صبر کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، رسول اللہ بھی پسند فرماتے ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے سامنے والا پڑوسی تکلیف دیا مگر انہیں اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے۔ اللہ کی خاطر پڑوسیوں کی تکلیف پر صبر کرنے سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اچھا ہوں خراب ہوں دنیا میں کون گواہی دیں گے؟ کتنی اچھی بات ہے، دنیا میں اچھا ہوں خراب ہوں کون گواہی دیں گے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری اچھائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہارے پڑوس اگر تمہارے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اچھے ہیں، یہ تم اچھے ہو، اگر تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں اگر یہ کہیں یہ برے ہیں، یہ برے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے پڑوسی جو گواہی دیتے ہیں وہ اچھی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر بات میں پڑوسیوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ دیکھو کیسا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہفتے گزر جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ پوچھنے لگے عروہ رضی اللہ رحمہ اللہ، خالہ عائشہ آپ گھر میں کیا کھاتے؟ ہفتہ بھر چولہا نہیں جلتا تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا عروہ بات یہ ہے ہفتے صرف پانی اور کھجور پر گزر جاتے۔ اس موقع پر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اچھے پڑوسیوں کے اخلاق کا اعتراف فرمایا، کہنے لگے ہمارے گھر میں کھجور و پانی ہوتا مگر ہمارے گھر کے بازو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو کچھ انصار کے گھر کے لوگ ہوتے تھے، لہٰذا وہ رات میں ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی بھیجا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، پڑوسیوں کے 3 کیٹیگری بتائی گئی۔ سب سے پہلے ایک ایسا پڑوسی ہے جس کو 3 حق حاصل ہوتے ہیں، ایک تو پڑوسی کا حق، دوسرا مسلمان اور تیسرا رشتہ دار۔ اگر کوئی پڑوسی مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، اس کو 3 حق حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے مسلمان ہے، ساتھ میں پڑوسی بھی، اس کو 2 حق حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے تو کیا کرنا؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو 2 حق حاصل ہوتے ہیں، ایک انسان کا حق، دوسرا پڑوسی ہونے کا حق۔ بعض علماء نے کہا اگر ہمارا پڑوسی کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اسے پڑوسی کا حق مکمل طور پر حاصل ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، علی بن حسن حلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں پڑوسی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھو ہم اہل حدیث ہیں، سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر ہمارا پڑوسی سلفی دعوت سے تعلق رکھتا ہے الحمدللہ اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا پڑوسی بدعتی ہے، اگر ہمارا پڑوسی گنہگار ہے، اس کی ہدایت کے لیے اپنے اندر تڑپ بھی رکھنا چاہیے۔ اگر بدعتی ہے تو کیا کرو؟ اچھے انداز سے الحمدللہ اس کی مکمل طور پر اصلاح کرو۔
میرا رمضان بیدر میں گزرا، تقریباً وہ مرکزی مسجد عائشہ ہے، عائشہ مسجد کے بازو ایک فنکشن ہال ہے، اس کے بازو ماشاءاللہ حنفی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی ہیں، الحمدللہ مسجد کے ذمہ دار، یہ لگے ہوئے گھر سے الحمدللہ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ پورا گھر توحید پرست ہو گیا۔ وہ پہلے دور اپنے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، الحمدللہ حسن سلوک کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں ان کے بچے، ان کی عورتیں بھی نماز کو نہیں آتی تھی، الحمدللہ حسن سلوک کی وجہ سے آج کل جو ہے وہ ہمارے مسجدوں میں آنے لگی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسی میں دیکھتے ہیں منکرات ہیں، مثال کے طور پر گانے فل ساؤنڈ رکھ کے سن رہا ہے، ہمیں کیا کرنا، دروازہ مار کر دلندر بند کر نہیں بولنا، بلکہ اس کو بتانا کہ ہمارے گھروں میں گانے سنے تو ہوتا کیا، بند کرے تو ہوتا کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر بے نمازی ہو تو مکمل طور پر اس کی اصلاح بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، نماز فجر کو جاول تو ہم لوگ کیا کرتے، اپنے بیوی بچوں کو اندر رکھ کر اتنا ہی استعلاق کرتے کہ بیوی بچے نہ اٹھ جائیں۔ میں پوچھتا ہوں، آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں کیا؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ خود جو ہے کیا ہو، بیدار ہو جاؤ، اپنے جو ہے یہ پڑوسی کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کرو، پڑوسی کے بچے مل کر نماز کو جائیں، پڑوسی کی عورت بے نمازی ہے اس کو بھی مکمل طور پر بتاؤ۔ بلکہ بعض علماء تو بتاتے اگر سامنے والا پڑوسی نماز نہیں پڑھا اسے سلام کرنا چھوڑ ڈالنا، بائیکاٹ کرنا، الحمدللہ بائیکاٹ کرنے سے بھی مکمل طور پر اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں جو پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آج لوگ والدین کے حقوق ہی ادا نہیں کرتے، پڑوسی کے حقوق ادا کہاں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا ہماری عادت بن گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا، اپنے گھر میں راشن رہا، آرام سے کھائے پیے، دروازہ بند کر لیے، بس انسان نعوذ باللہ اسی میں ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو پڑوسیوں کے لیے ایک نل ہے، وہاں جا کر جھگڑا کرتے ہیں مرد عورتیں، میں پہلے پکڑنا، تو پہلے پکڑنا۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، سامنے گھر والے کوئی چیز دیے، وہ باہر رکھنے سے خراب ہو گئی، سامنے گھر والوں سے لڑتے، تمہیں ہماری حیثیت عزت دیکھے لڑنا شروع کر دے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں پڑوسیوں کے تعلق سے صبر و تحمل ختم ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہیں پڑوسیوں کے آپس میں بچوں کی وجہ سے نعوذ باللہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے پڑوسی جو تعلقات ہیں، وہ تعلقات کی جو ہے انتہا یہ ہے دنیا کی حد تک، ہمارا پڑوسی بے نمازی ہے، ہمارا پڑوسی بدعتی ہے، ہم اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ایک بات بھی ہے، پڑوسیوں کے جو بالغ بچے ہوتے ہیں نا، آنٹی انکل بول کے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایسے گھر بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ پڑوسیوں کے لڑکے آپس میں لو کر لے کے نعوذ باللہ زنا بھی ہوا، اور ناجائز تعلقات کر کے بھی نعوذ باللہ غارت ہو گئے۔ اس بارے میں اسلاف کی مثالوں کو بھی الحمدللہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، ایک نام ہے ابو حمزہ السکری، سکری بولتے ہیں شکر کو، ماشاءاللہ انہوں اتنا اچھا گفتگو کرتے، نام ہی پڑ گا سکری۔ جب ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ کے بازو ایک آدمی رہتا تھا، جب وہ اپنا گھر بیچنے لگا تو لوگ جا کے اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، تم گھر کتنے کو بیچ رہے ہو؟ انہیں بولا 2000 درہم میں بیچتا ہوں میں، 2000 درہم میں بیچتا ہوں میں، بلکہ یہ کہا میں 2000 درہم میں نے 4000 درہم میں بیچوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر کی جو قیمت ہے وہ 2000 ہے، میرے گھر کے بعد جو پڑوسی ابو حمزہ سکری ہیں، بہترین پڑوسی کی وجہ سے میرے گھر کی جو ہے قیمت کیا ہے، 4000 درہم ہے، اگر تم لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ جب ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ کو یہ علم ہوا کہ میرے گھر کا پڑوسی اپنا گھر بیچ رہا ہے، اس سے کہہ دیا کہ میرے بازو گھر چھوڑ تم مت جاؤ، اس لیے کہ بہتر پڑوسی مجھے مل نہیں سکتا۔ یعلا بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرے پڑوس میں ولید ابن قاسم حمدانی رہتے تھے، 50 سال تک ماشاءاللہ میں نے ان کو خیر کے اندر پایا۔ ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرے بازو سعید ابن عامر رحمہ اللہ تھے، میں نے ان جیسا اچھا پڑوسی الحمدللہ نہیں پایا۔ ایک بات بھی سن لیجئے، کبھی کبھی ہم اپنا گھر کرائے کو دیتے ہیں، جس کو آدمی کو کرائے پر دیتے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ بنگلور میں تو ہم نے اپنی نگاہوں سے یہ دیکھا، اگر پڑوسی وقت پر کرایہ نہیں دیا تو گھر کا مالک جو ہے راڈ لے کے مارنے جا رہا ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں پڑوسی حقوق سے متعلق ایسی لڑائیاں ہوتی، گھر پر گئے، مثال کے طور پر جو ہے کپڑے سکھانے کے لیے رسیاں باندھے ہیں، کبھی بازو والا سکھا لیا، کبھی ہم سکھا لیے، گھر کے اوپر میں تو اپنے گھر میں باندھ لو،
ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نعوذ باللہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، غیر مسلم پڑوسی ہوتا ہے، اتنے اچھے اخلاق سے پیش آنا اس کے ساتھ، ہمارے حسن اخلاق سے ماشاءاللہ وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ علماء تو لکھتے ہیں جب غزوہ بدر میں قیدی آئے تو ان کو مدینے میں رکھنا مشکل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو مدینے میں صحابہ کے تو گھر تھے ان گھروں میں رکھا۔ اللہ اکبر، صحابہ کے حسن اخلاق سے وہ قیدی بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں سے ماشاءاللہ مکمل طور پر اچھے انداز سے پیش آؤ۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، گھر کا ایک راستہ ہوتا ہے، مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، کبھی کچھ لوگ آئے مطلب کیا کھڑا کر دیے، 4 ویلر کھڑا کر دیے، فوراً آدمی فون کرتا تم نہ عقل نہیں ہے کہ گھر کے سامنے کار کھڑا کرے۔ مہمان آتے ہیں، چپل بھی کبھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر بھی نعوذ باللہ لوگ ایک دوسرے سے جو ہے مکمل طور پہ کرنا شروع کرا۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیں، میرا گھر ہے، یہ میرے بازو میرا پڑوسی رہتا ہے، اپنا گھر اگر کسی جو ہے فروخت کرنا ہے سب سے زیادہ آپ کا مستحق آپ کا پڑوسی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ آپ نے فرمایا من کان لہ ارض فاراد بیعها فلیعرضها علی جارہ، آپ نے کہا اگر آپ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کیا کرو، اپنے پڑوسی کو بتاؤ۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو ستانے کے واسطے نیت خراب رکھ کر برے لوگوں کو نعوذ باللہ مکمل طور پر یہ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث سن لیجئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کو بیان فرمایا، کہا لا تقوم الساعہ حتی یقتل الرجل جارہ واخاہ واباہ، آپ نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی کو بھی مارے گا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اپنے بھائی کو مارے گا۔ حالات اتنے خطرناک ہوں گے، آپ نے فرمایا آدمی اپنے باپ کو بھی نعوذ باللہ مارے گا۔ یاد رکھو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ آباد رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لمبی عمر پائیں، ایک طرف تو اللہ کی اطاعت کرنا، رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے سے معاشرے میں امن آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند۔ یہ حدیث سنے ہوں گے آپ، مگر یہ حدیث یہ بھی آتی ہے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے۔ بہرحال خطبے کا خلاصہ یہ ہے، حقوق بہت ہیں، لہٰذا ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پڑوسیوں کی حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اپنی زندگی میں آپ نے سنی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق سے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں اب تک جو کوتاہی ہوئی اللہ اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑوسیوں کی جانب سے تکلیف ہوتی ہے ان تکلیف پر صبر کرنے، قوت برداشت جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔